بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہاں سے پڑھیں گے۔ دیکھیے سوال: وہ کون سا موقع تھا جب پہاڑوں پر مقرر فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا؟ جواب: اعلان نبوت کے 10ویں سال، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے تو بجائے اسلام قبول کرنے کے انہوں نے آپ کو اس قدر اذیت و تکالیف دیں کہ آپ کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی: اے اللہ کے رسول، آپ جو چاہیں حکم دیں، آپ جو چاہیں حکم دیں۔ اگر اجازت ہو تو میں اخشبین یعنی طائف کے 2 مضبوط اور اونچے پہاڑ کو ان پر الٹ دوں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، طائف والوں نے نبی پاک پر کتنے ظلم و ستم کیے، اس کے باوجود نبی پاک رحمت للعالمین ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ نبی پاک کی امید، نبی پاک جو بات بولیں اور اس میں امید کا لفظ ہو تو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں وہ یقینی طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کی جو امید ہے وہ یقین کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ نبی پاک کو علم غیب سے معلوم تھا کہ ان کی نسلوں میں جو بندے ہوں گے وہ اللہ پاک کو مانیں گے، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ سوال: کس موقع پر جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ جواب: طائف کے سفر سے واپسی پر نخلا نامی گاؤں میں رات کو نماز تہجد میں آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، نبی پاک قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن پاک سن کر یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیات اور سورہ احقاف میں اس کا ذکر موجود ہے، اس واقعہ کا ذکر سورہ جن کے ابتدائی آیات اور سورہ احقاف میں موجود ہے۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف کب ہجرت فرمائی؟ جواب: مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کفار کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور آخر میں خود بھی مدینے کی طرف ہجرت کی۔ کفار معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کی امانتیں سپرد کر کے فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر کے صبح مدینے چلے آنا۔ دیکھیے جو لوگ نبی پاک کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں، شہید کرنے کے لیے گھر کے ارد گرد تمام لوگوں نے گھیرا بنا رکھا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار تھے
جب جا رہے ہیں تو ان کی امانت کو بھی واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو یہاں پہ رکھ کے جا رہے ہیں مکہ شریف میں، کہ جو امانتیں ہیں یہ پہلے واپس کرنا، پھر جو ہے مدینہ آنا۔ خیر، آج ہمارے پاس کوئی کچھ سامان رکھوا دیتا ہے، اگر کچھ دن نہ آئے تو پھر ہم اسے ہڑپ کر لیتے ہیں، ہم تو انکار کر دیتے ہیں تو نے کب دیا تھا۔ خیر، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے سے صاف نکل گئے اور ان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ادھر مدینے کے مسلمان شدت سے حضور کی آمد کے انتظار میں تھے کہ اچانک ایک روز کسی نے پکارا، اے مدینے والو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ کاروان رحمت آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام انصار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور پورا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی نعرے وغیرہ بچوں نے دف کے ساتھ جو ہے نعت نبی گنگنائی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ٹھیک ہے، سوال، جنگ بدر کا حال بیان فرمائیں۔ جواب، جنگ بدر کفر و اسلام کا پہلا اور مشہور ترین معرکہ ہے، جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں ہوا۔ جنگ بدر مقام بدر میں ہوا۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان انتہائی کم تھا اور کل افراد صرف 313 تھے، جبکہ مقابلے میں جنگی ساز و سامان سے لیس 1000 جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی کہ اسلام کی عزت کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ اللہ پاک نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا، یعنی فرق والا دن۔ ٹھیک ہے، کفر و اسلام جو ہے، کفر و اسلام میں فرق ہو گیا اس دن، تو اس دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و ساما تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ سوال، صلح حدیبیہ کیا ہے اور قرآن نے اس کو کیا نام دیا؟ قرآن نے اس کو کیا نام دیا تھا؟ جواب، ذوالقعدہ 6 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکہ کے کافر نہیں چاہتے تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں، چنانچہ ان کی دشمنی کی وجہ سے مسلمان اس سال عمرہ ادا نہ کر سکے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایک صلح نامہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا۔ کیا نام دیا؟ فتح مبین۔ بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی۔ سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی کہ جو مکے میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا ذریعہ بنی۔ سوال، فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ کیسا تھا؟ جواب، فتح مکہ کے بعد آپ
آپ کے سامنے وہ کفار موجود تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں اطہر پر نجاستیں ڈالیں، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگائے۔ الغرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی۔ اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رحم دلی تھی، دریا دلی تھی، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ان سے ایسا حسن سلوک کرنے کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی کہ کوئی اپنے دشمنوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا ہو، تاریخ میں اس طرح مثال نہیں ملتی۔ سوال: فتح مکہ کے بعد مدینے کے انصار صحابہ کرام کو کس بات کی فکر لاحق ہوئی؟ جواب: فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کے انصار صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ پاک نے، انصار صحابہ جو مدینے کے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ شہر آپ کی ولادت و پرورش کا مقام ہے، آپ یہاں پیدا ہوئے، یہیں پہ آپ کی پرورش ہوئی، نیز آپ کا خاندان اور قبیلہ بھی یہیں آباد ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ یہیں سکونت اختیار فرما لیں، ہو سکتا ہے کہ نبی پاک یہیں پہ رک جائیں اور ہم کو چھوڑ دیں۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار سے فرمایا، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے، ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ، یعنی انصار کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں جبکہ انصار دوسری وادی میں چلنا شروع کر دیں تو میں انصار کی گھاٹی یا وادی میں چلوں گا، نبی پاک نے فرمایا۔ آگے دیکھیے سوال: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کون کون سے ہیں، کچھ بیان کریں۔ جواب: اللہ پاک نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: تمام انبیاء کرام کو جتنے معجزات عطا کیے گئے، ہمارے نبی کو تمام معجزات عطا کیے گئے۔ یہاں پہ چند معجزات یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم جو سب سے عظیم معجزہ ہے کہ اب تک اس کی قرآن پاک کی طرح، قرآن پاک تو دور کی بات ہے، قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کی طرح کوئی ایک سورت یا آیت نہیں لا سکتا، نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا اب تک اسی طرح موجود ہے، محفوظ ہے۔ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پوری کتاب یاد کر لیتے ہیں، پورا قرآن مجید جو ہے یاد کر لیتے ہیں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، نبی پاک نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے۔ معراج، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے کسی نے ظاہری آنکھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا سوائے ہمارے نبی کے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نمبر 4، غیب کی خبریں دینا، نبی پاک نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پہ ویڈیو بنائی جائیں گی۔ نمبر 5، پتھروں اور درختوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا۔ نمبر 6، کھجور کے تنے کا آپ سے محبت کرنا۔ نمبر 7، کنکریوں کا تسبیح کرنا۔ نمبر 8، تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ہونا کہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا۔ نمبر 10،
بیماروں کا صحت یاب ہو جانا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ سوال: معجزہ شق القمر کیسے واقع ہوا؟ شق القمر یعنی چاند کے ٹکڑے ہونا۔ جواب: نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک مشہور و معروف معجزہ شق القمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا بھی ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو آپ نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر، دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ جب آپ نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی کہتے رہے۔ اب بھی اسے جادو ہی کہتے رہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے اس دن دیکھا تھا، اس کے باوجود اسے جادو ہی کہتے رہے۔ اور ایک سوال پڑھ لیتے ہیں۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود خالق کے اخلاق کے پیدا کرنے والے نے فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روی، ملنساری، مساومت، غمخواری، سادگی، تواضع، انکساری جیسے سب محاسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمہ اتنے بلند ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔